آپ کے دور کے اندر کتنی سختی کہ شراب پہ پابندی سچ تھی، کوڑے مارتے تھے آپ. جو بھی ایک بندہ عادی تھا تو شراب کی بوتل لے کے چھپ کے اور جناب واٹ 69 یا جو بھی تمہارا نام ہو وہ چھپا کے، ایسے ہی نام ہوتے وہ نام والی اندر لے کے جا رہا تھا بھاگتا ہوا. اور عمر فاروق تو گشت کرتے تھے نا، گشت میں اس کو دیکھ لیا، اس نے عمر فاروق کو دیکھ لیا، اس کی جان چلی گئی، جان نکل گئی. بھائی عمر کے کوڑے، پھر عمر کی مار کہ میرے پاس یہ عمر دیکھ لیں گے تو میری تو گئی. اب عمر فاروق دور سے آ رہے ہیں، آواز آ گئی، اے بندے کون ہے تو، رک. اور یہ رو رہا ہے، یا اللہ یہ بدبودار چیز آج کے بعد میں نہیں پیوں گا، خدا کے لیے بس میرے لیے کام کر دے کہ یہ میری شراب کو کوئی ایسی چیز کر دے، تیرے سے دعا مانگ. رو رہا. اب یہ تو رجوع کیا نا، رجوع کیا. عمر فاروق ادھر آ، کیا کہتے ہیں، کیا ہے تیرے ہاتھ میں، کیا چھپا رہا ہے؟ بولے کچھ نہیں، دودھ کی بوتل ہے. دودھ کی بوتل دکھا. عمر فاروق نے دیکھا واٹ 69، مثال دے رہا ہوں ہے، اور اس کے اندر دودھ کی بوتل. کہتا اچھا دودھ کی بوتل، اندر تو سفید سفید دودھ ہی ہے. دیکھا چیک کیا، دودھ ہی ہے. اے ہائے، دیکھا وہ توبہ کی نا، اللہ نے اس شراب کو دودھ میں منتقل کر دیا. بندے کی عیب بھی چھپ گئے اور بندے کا کام بن گیا. توبہ یہ چیز ہے. اب وہ لینے کے بعد عمر فاروق کہتے ہیں ہنستے ہوئے، مجھے پتا ہے تم نے اپنا کام کر لیا ہے. بولے کیا؟ بولے میں بھی سمجھتا ہوں اس بوتل کے اندر کوئی دودھ ڈالتا ہے، پاگل، اس بوتل کے اندر دودھ کوئی ڈالتا ہے؟ کوئی غلط گندی چیز میں کوئی پاک چیز یعنی دودھ ڈالے گا؟ میں سمجھ گیا تو نے کام کر لیا اپنے رب کے ساتھ. جا بندے جا، تجھے معاف کیا. میرے دوستوں بزرگوں، اسی لیے کہتے ہیں کہ رب کریم عیب چھپانے والا ہے. کیا فرمایا کہ مجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، مجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، مجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، میرے عیبوں کو تو چھپا میرے مولا، میرے عیبوں کو تو چھپا میرے مولا، مجھے نیک انسان. ایک دو پھر کہہ دو، گناہوں کی عادت مولا، مجھے نیک انصاف. تو میرے دوستوں بزرگوں، پھر ایک دفعہ بڑی رات کی طرف چلتا ہوں کہ کیسی رات ہے کہ اس رات مغفرت کا پروانہ ملنے والا ہے. تمہارے سارے اعمال حساب کتاب اس دن پیش ہوں گے. تو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں اگر وہ اعمال پیش ہوں تو یا اللہ میں روزے سے ہوں. حضور روزہ رکھا کرتے تھے شعبان مبارک کے، اور ہم بھی رکھتے ہیں سارے، بہت سارے شکر. تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں اس رات؟ بولے اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں. مسلسل روزہ رکھتے تھے آپ شعبان کے مسلسل روزہ رکھتے ہیں. ہمیں بڑی رات یعنی آج کی رات ہم سحری کریں، کل کا روزہ رکھیں، پرسوں کا روزہ رکھیں. سبحان اللہ، واہ واہ، اللہ کے آقا علیہ السلام کی سنت بھی ادا ہو. اور اس کی حکمت دیکھو کیا ہے. اس کی حکمت یہ ہے کہ سنو، میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں مسلسل اور بڑی رات 15ویں شب کو کہ اس رات تمام بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ اقدس میں پیش ہوتے ہیں. یہ بندے نے پورا سال یہ کام کیا، بھائی یہ کام کیا. اور میں چاہتا ہوں، سرکار علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس وقت میں روزے سے ہوں جب اللہ رب العالمین میرے اعمال کو دیکھے. یعنی میرے دوستوں، وجہ تو یہ ہے کہ یہ میں تقریر جو کر رہا ہوں اس کا مقصد یہ نہیں کہ میں تمہیں یعنی جتنے مبلغ علماء عالم جو تبلیغ کرتے ہیں توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو، تو پبلک کے ذہن میں آتا ہے یار مولوی ہمیں ہی بولتا ہے توبہ کرو توبہ، کبھی خود بھی تو کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے نا. ایسا نہیں ہے. سب سے زیادہ پکڑنے والا یہ ہے. تم تو 2 دفعہ میں پکڑو. تمہارے لیے ہے وہ تابو اسلحو، ہمارے لیے ہے وہ تابو اسلحو و بینو. ارے ہم کوئی ایسی غلطی گناہ کر جائے تو تمہارے سب کے سامنے میں نے معافی مانگنی ہے، تمہارے سامنے بھی، اللہ سے بھی اور مجمع سے بھی. اس لیے کہ تم نے سنا ہے کوئی میں نے بری بات کہہ دی اور تم نے اس پہ اپلیکیشن کر لی، تمہاری نسلیں سے کرتی رہیں گی. بولا ہو نا آج تک چلا آ رہا ہے، چلا نہیں آ رہا، بولو نہیں. میں نے کسی ایک بندے کو ایسی بات کی، بولا یار شاہ صاحب، میں نے کہا تو نمازی نیک آدمی ہے، اللہ شاہ شریعت میں پابندی کر، یہ کائے کی مہندی تو جانتا ہے یار، یہ مہندی کرنا، تو نے ایک لکھی ہوئی رپورٹ مہندی سرمنی. بولے نہیں ہمارے اتنا وہ نہیں ہوتا ہے. ابے میں نے کہا مہندی ہے ہی ہندوؤں کی رسم اور تو نے بنا لیے، تیرے بڑوں نے کہہ دی تو نے اپنا لیا، چھوڑتا ہی نہیں ہے تو.
مہندی 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 رسم ہے، اور نہ مرد مرد عورت سب اشتراک، اتنا بڑا گناہ گار گناہ والا ماحول ہوتا ہے وہ، اور تو اس کو اپلیکیشن کہہ رہا ہے اور بات نہیں کہہ رہا ہے، اس میں کچھ زیادہ میں نہیں کروں گا، زیادہ تو کیا نہیں کرے گا، تیری عورتیں جو کریں گی وہ پھر جہنم کی آگ کی طرف لے جائیں گی، ہوتا ہے نا بندہ۔ تو میری مراد یہ کہ ہم چلے آ رہے ہیں روایت کے اندر کہ یار پرانا پیٹرن ہم اپنا لیں، بس وہی چیز ہے۔ میرے دوستوں ایسا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں جو ذکر کر رہا تھا، اللہ اکبر، کہ بس وقت نہیں ہے، پھر انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو بڑی رات میں نے کہا آنے والی ہے، اور اللہ کو منانے والی رات ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میرا اعمال پیش ہو تو میں روزے سے ہوں، تو ہمیں بھی آپ سب کو بھی انشاءاللہ روزوں کا اہتمام کرنا ہے، اس رات زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے، اور نوافل کے لیے تو آپ شریک ہوں گے ہی میرے دوستوں۔ اس لیے اب سنیے آخری حدیث، آخری منٹ۔ سرکار علیہ السلام، میں بڑی رات کے لیے کچھ کہنے سے بہتر میں یہی کہہ دوں کہ فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے۔ کیا رات ہوتی ہے اللہ اکبر، جب اللہ کی رحمتیں چھم چھم برستی ہے نا تو کیسی چھم چھم برستی ہے کہ فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے، وہ ہے کون جو اس سے محروم ہے، کس کو معلوم ہے پھر یہ ملے گی شب، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، عام لطف عطا آج کی رات ہے۔ اوہو، لوٹ لو میرے دوستوں آنے والی شب کو۔ بس یہ مختصر سا میں نے کہا۔ سرکار علیہ السلام کی حدیث سنی، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے، توبہ کی بات ہو رہی ہے نا، سن لو، ایک گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ ایک داغ لگا دیتا ہے، سیاہ ٹچ، نقطہ لگ گیا، وہ نقطہ لگ گیا۔ اللہ نے اگر اس کو ہدایت دی، وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے، یا اللہ دیکھیں آپ، اس لیے ڈیلی بیس پہ جو توبہ کی بات کر رہا ہوں میں، یہ ہے ڈیلی بیس، کہ توبہ ڈیلی بیس پہ کرو۔ اب وہ توبہ کرتا ہے